نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے طالبان حق کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع کر رہے ہیں اور دوسرا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور بڑے اہم واقعے کے ذریعے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیرَةً، بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں تک یہ جس واقعے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16-17 ماہ تک اسی پر عمل ہوتا رہا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی آرزو یہی تھی کہ خانہ کعبہ جسے حضرت خلیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اسے امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا ذکر فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف لوگ تو کہیں گے، یعنی بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض سطحی قسم کے لوگ کریں گے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے۔ اب غور کریں تو یہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کیونکہ ان کے دماغ تنگ، نظر محدود، اور وہ صرف سمت اور مقام کے بندے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے اس جاہلانہ اعتراض کی تردید کی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنا دینے کا یہ معنی نہیں کہ اللہ صرف اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کی ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اطاعت اور غلامی کو ہی معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں آگے ذکر آ رہا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ اب اسی طرح وَكَذَلِكَ غور کریں تو اس کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی کہ جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن لوگوں نے پیروی کی انہیں صراط مستقیم عطا ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پر آ گئے ہیں کہ امت وسط قرار دیے گئے۔ اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے سمجھ رہے ہیں کہ محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا ہے، در حقیقت یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اب دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا ہے۔ اب امت وسط کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ یہ ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے کہ جو عدل، انصاف اور
موزونیت کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے بھی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے لیے وسط کا جو ہوتا ہے حصہ وہ بہترین ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ جوانی کا زمانہ بہترین وقت ہوتا ہے، دن کا درمیانی حصہ دوپہر روشنی نقطۂ عروج پر ہوگی۔ اخلاقیات میں دیکھیں، میانہ روی ہر چیز میں اعتدال لاتی ہے، موزونیت لاتی ہے، توازن لاتی ہے۔ اور ایک اور انداز سے دیکھیں تو بخل ناپسندیدہ، فضول خرچی ناپسندیدہ، تو درمیانی راستہ کیا آیا؟ سخاوت کا۔ اسی طرح بزدلی ناپسندیدہ، طیش میں آ جانا ناپسندیدہ، مگر ان کی درمیانی حالت آئے گی جسے شجاعت اور بہادری کہتے ہیں، جو پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا کہ مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کا اخلاقیات کا نظام، سیاست کا نظام، معیشت کا نظام، ہر ایک میں ایک میانہ روی ہے، ایک اعتدال ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا، ان کا ہر قول اور فعل اس کا آئینہ تھا۔ آج تو ہم بگڑ گئے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمیں کون سا منصب دیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ گواہ ہے، امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں اس کی گواہی، مسلمانوں کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی انہیں زندہ تصویر بن کر سامنے آنا چاہیے۔ دنیا میں ان کا ہر قول، ہر فعل، انفرادی، اجتماعی زندگی، ان کی خوشحالی، ان کی سیرت کی پختگی، اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دینے والی ہونی چاہیے، اور اسی لیے ان کو گواہ قرار دیا گیا۔ اور قیامت کے روز بھی وہ گواہ ہوں گے، جب اگلے پیغمبروں کی امتیں آئیں گی اور آ کر اللہ کی حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا، تو اس وقت حضور کی امت کھڑی ہوگی، گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ تم تو موجود ہی نہ تھے، تم گواہ کیسے بن گئے، تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی صداقت، عدالت کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور اپنی امتیوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں، باشد رسول شما بر شما گواہ، کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری امت پر نگہبان اور گواہ بنایا گیا ہے۔ آپ کی عطا کردہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کردہ علم اور نور نبوت کی وجہ سے ہر امتی کے اعمال سے گواہ ہے، آگاہ بھی ہیں اور اس پر گواہی بھی دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو قبول کیا جائے گا، اور اس کی تائید میں کسی اور کی گواہی مطلوب ہی نہ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی سے امت محمدیہ مقبول الشہادت قرار پائے گی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد نماز عصر خطاب فرمایا اور قیامت تک کے تمام احوال بیان فرما دی، یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطاب میں نہ فرمایا ہو۔ اب تحویل قبلہ کا واقعہ یہاں آگے ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ اب اس پر بھی غور کریں کہ کون الٹے پاؤں پھرتا ہے اور کون آپ کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنا دینے کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، جو بات بات پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنی عقل کی سند حاصل کرتے ہیں۔
لِنَعْلَمَ کا عام معنی تو یہ ہے کہ تاکہ ہم جان لیں. اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو پہلے ان کو نہیں جانتا تھا. اس لیے علامہ قرطبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کا ایک معنی نقل کیا ہے کہ جو چیز ہمارے علم ازلی میں قدیم سے ہے اسے وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھا جائے. وقوع پذیر ہوتے ہوئے کیسے دیکھا جائے کہ دیکھیں عربی میں علم جو ہے وہ رویت کے معنوں میں آتا ہے, دیکھنے کے معنوں میں. تو دیکھا جائے یعنی کہ اب اللہ کے علم میں تو ہے اور اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو میرے محبوب سے محبت میں اتباع میں اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو اس سے اس امر کا اعلان بھی ہو گیا کہ اب سیادت اور نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اولاد اسماعیل میں آ گئی. اس لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. اب یہاں یہ بھی ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ نہیں اللہ کی یہ شان کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ ادھر کر لیا تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر کے ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. تو ان کی تسکین کے لیے فرمایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے, اس لیے ضائع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ذہن میں رہیں کہ دیکھیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو بھی لگا ہوا ہے جہاں بھی لگا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اس کی تعمیل میں لوگ رہیں. اب یہاں یہ بھی ایک کلیئر ہو رہی ہے بات کہ راستے دو ہی ہیں, ایک راستہ حضور کی محبت کا ہے, اتباع کا راستہ ہے, اور دوسرا الٹے پاؤں پھر جانے کا. یہ آیت قیامت تک آنے والوں کی نشاندہی کر رہی ہے. ممن ینقلب علی عقبیہ, کہ خارجیوں جیسے بھی ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں, ہر دور میں ہوں گے, مگر یاد رکھو ان کا راستہ ہمیشہ غلط ہوگا. صحیح راستے والے وہی ہوں گے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رہیں, جو گستاخی کرتے ہیں, حضور کے مخالف ہیں, اتباع نہیں کرتے, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں. اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اتباع کرنے والوں کو اپنی محبت عطا کر رہا ہے اپنے محبوب کے تصدق سے, اور اس آیت میں محبت اور محبت میں وفا کا درس دیا ہے اہل ایمان کو. اور یہ درس بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائے ربانی ہے. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ کون کیا کرے گا؟ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے, اسے معلوم ہے. کہا اہل محبت ساتھ رہتے ہیں, منافق پھر جاتے ہیں. وفادار بچ گئے, ان میں محبت تھی, ان کی محبت میں استقامت تھی. یہ بھاری تھا کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے. مگر شمع رسالت کے پروانے ادھر ہوتے ہیں جدھر محبوب ہوتا ہے. وفا کی پہلی سٹیج پر محبت والے اپنے محبوب کے پیچھے ہوتے ہیں, جدھر محبوب ادھر عاشق. وفا کے اگلے مرحلے میں جانیں بھی قربان کرتے ہیں, جل جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے اپنی ذات کی, صرف محبوب کی خوشی کو دیکھتے ہیں. صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے, طالب تھے, شمع رسالت کے پروانے تھے, محبت یافتہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو محبت دی, پیار دیا. ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی زندگی تھی, یہ کوئی بڑی بات نہ تھی. فرمایا اے محبوب تمہارے یہ چاہنے والے ان کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, ان کا ایمان محفوظ ہو گیا, ضائع نہ ہوا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب یہاں غور کریں تو اللہ نے اپنے لیے رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے یہ دونوں نام ایک اور آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں یہ دونوں نام, دونوں اسماء اپنے محبوب کو بھی عطا کیے کہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب یہاں رؤوف الرحیم کا لفظ اپنے لیے اور سورہ توبہ کی آیت میں اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا کہ میں بھی رؤوف ہوں, تم بھی رؤوف ہو, میں بھی رحیم ہوں, تم بھی رحیم ہو. تم میرا پیار ہو, جو میں تھا وہ تمہیں عطا کر دیا. تمہاری خاطر میں تمہارے امتیوں کے لیے بھی رؤوف الرحیم ہوں. اور وہ امتی کون ہیں؟ وہ امتی وہ ہیں جنہوں نے وفا کی, اتباع کی, راہ ہدایت اختیار کی, محبوب آقا سے محبت کی, اس طرف مڑ گئے جدھر حضور نے رخ کیا. اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضیٰ, تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں.
فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھا رہے تھے 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ اسی وقت اپنا موڑ کر کعبے کی طرف کر لیا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوچا نہیں، یہ خیال نہیں کیا کہ وہی آئی ہے کیا، اللہ کا حکم آیا ہے کیا، کوئی سوال آ سکتا تھا، نہیں، انہوں نے کیا کیا، اسی لمحے صحابہ نے اپنے رخ پھیر لیے، دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک ایسا بے مثال نمونہ دکھایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ بتایا جاتا ہے روایات میں کہ یہ حکم رجب یا شعبان میں 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر بن برا بن معرور کی ہاں دعوت پر گئے تھے، ظہر کا وقت آ گیا، اب لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یک اسی وقت وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اپنا رخ ادھر کیا۔ اس کے بعد مدینہ پاک اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کر دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں ایک جگہ منادی کی آواز اس حال میں پہنچی، لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہوئی سب کے سب اسی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے، اب فجر کی نماز ہو رہی ہے، 1 رکعت پڑھ چکے ہیں کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو لوگوں، قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں بیت المقدس مدینہ پاک سے عین شمال میں ہے، خانہ کعبہ بالکل جنوب میں ہے۔ نماز با جماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدی جو تھے انہیں بھی نہ صرف رخ بدلنا پڑا بلکہ چل کر انہیں بھی اپنی صفیں درست کرنی پڑی۔ مگر یہی تفصیل ملتی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں کہیں تھے انہوں نے اپنے رخ بدل لیے، اور یہاں اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تمہارا چہرے کا اٹھنا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے ایک بڑی محبوبیت سے اس واقعے کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اظہار محبت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دیکھیں تو آیت نمبر 144 سے لے کر 150 تک پلٹ کر 5 مرتبہ مسجد الحرام کی طرف چہرہ پھیر لینے کا حکم ادا کیا، حکم دہرایا ہے، کبھی انفرادی اور کبھی اجتماعی طور پر۔